انقلاب اسلامی ایران، جب یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک سیاسی بغاوت یا شاید اس سے کہیں زیادہ گہری کوئی چیز؟ آج ہم اس واقعے کی صرف سیاسی سطح نہیں بلکہ اس کی تہوں میں چھپے ہوئے اس فکری سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک ایسا سفر جو ایک خیال سے شروع ہوا اور ایک مکمل نظام کی شکل اختیار کر گیا۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ ایرانی انقلاب محض ایک سیاسی تبدیلی تھی یا اس میں کچھ اور بھی تھا؟ عام طور پر تو اسے صرف اقتدار کی ایک جنگ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا گہرائی میں جھانکیں تو اس کی جڑیں کہیں اور ہی ملتی ہیں۔ دراصل یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ انسانی سوچ اور معاشرے کا ایک بہت بڑا تجربہ تھا۔ سوشل سائنسز کی زبان میں کہیں تو ایک پیچیدہ فینومینا۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ریسرچرز یہ سمجھنے میں لگے ہیں کہ آخر اس انقلاب کی اصل فکری بنیادیں تھیں کیا۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ یہ انقلاب سیاست سے بڑھ کر کیا تھا، پھر اس کی فکری بنیادیں کہاں سے آئیں، یہ نظریہ مزاحمت کی شکل کیسے اختیار کر گیا، اور ہاں، یہ سوچ آخر ایک عملی نظام میں کیسے بدلی، اور آج ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں کہ یہ انقلاب صرف سیاست کیوں نہیں تھا۔ اس کی روح کو سمجھنے کے لیے 3 بنیادی تصورات 3 کور کانسیپٹس بہت اہم ہیں۔ پہلا تصور ہے نظام کا۔ اب یہ صرف کوئی حکومت یا سیاسی ڈھانچہ نہیں ہے، یہ قرآن کی بنیاد پر ایک مکمل، ایک کمپریہنسو سسٹم ہے جو انسان، معاشرے اور سیاست تینوں کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انسان کامل کا تصور۔ یہ آئیڈیل معصومین علیہم السلام کی مثال سے لیا گیا ہے، مطلب یہ اس نظام کا حتمی مقصد ہے کہ انسان اپنی ترقی کی معراج کو پہنچے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، خود ہی، یعنی اپنی ذات، اپنی طاقت کو پہچاننا، خود پر بھروسہ کرنا۔ اور یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ شعور ہے جو بیرونی تسلط کے خلاف مزاحمت کو جنم دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ تصورات آئے کہاں سے؟ یہ اچانک تو پیدا نہیں ہو گئے۔ آئیے ذرا ان مفکرین پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس انقلاب کی نظریاتی زمین تیار کی۔ سب سے پہلا بڑا نام ہے عظیم صوفی اور فلسفی ابن عربی کا۔ ان کی سوچ اس انقلاب کی روح کو ایک گہرائی دیتی ہے۔ ابن عربی کی فکر نے اس پورے نظریے کو روحانیت کی بنیاد فراہم کی۔ خاص طور پر انسان کامل کا جو تصور ہے، جو اس نظام کا مرکز ہے، وہ انہی کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں فلسفی ملا صدرہ۔ اگر ابن عربی نے روح دی تو ملا صدرہ نے اس نظریاتی عمارت کو ایک مضبوط عقلی ڈھانچہ دیا۔ ملا صدرہ نے اسلامی فکر کی مختلف شاخوں کو اکٹھا کر کے ایک مربوط فلسفیانہ نظام تشکیل دیا۔ اسی نظام نے بعد میں نظام کے تصور کے لیے ایک ریشنل بیس، ایک عقلی بنیاد فراہم کی۔ اور پھر ایک ایسا نام آتا ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، جنہوں نے اس فکر کو ایک سیاسی قوت میں بدلنے کی راہ دکھائی۔ علامہ اقبال نے خودی کے تصور کو ایک انقلابی طاقت بخشی۔ انہوں نے اس اندرونی روحانی کیفیت کو سامراج کے خلاف، کالونیلزم کے خلاف ایک سیاسی بیداری کے ہتھیار میں تبدیل کر دیا۔ اب یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ تینوں شخصیات اپنی اپنی جگہ متنازع بھی رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی افکار نے مل کر ایک ایسے زندہ اور متحرک نظام کی بنیاد رکھی جس کا اثر آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب الگ الگ نظریات مل کر ایک تحریک کیسے بن گئے؟ آئیے اب اس فریم ورک کو سمجھتے ہیں جسے اس انقلاب کی ریڑھ کی ہڈی کہا جا سکتا ہے۔ یہ فریم ورک بہت لاجیکل ہے۔ دیکھیں، بنیاد کیا ہے؟ قرآن اور معصومین۔ اس بنیاد سے مقصد کیا نکلتا ہے؟ ایک عادلانہ نظام اور انسان کامل کا آئیڈیل۔ جب یہ مقصد سامنے ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خودی کا شعور، اور پھر اس شعور کا عملی اظہار کس شکل میں ہوتا ہے؟ مزاحمت کی شکل میں۔ تو یہ ایک مکمل زنجیر ہے۔ تو یہ تو ہو گئی فکر کی بات۔ اب فکر سے عمل تک کا یہ سفر آخر طے کیسے ہوا؟ دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کو حقیقت کا روپ کس نے پہنایا۔ یہاں 2 نام سب سے نمایاں ہیں۔ ایک امام خمینی، جنہوں نے اس گہرے فلسفے کو ایک عوامی تحریک میں بدل دیا، اور دوسرے آیت اللہ خامنائی، جنہوں نے آج کی جدید دنیا کے چیلنجز کے بیچ اس نظام کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اسے مضبوطی بھی دی۔ سچ پوچھیں تو امام خمینی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے ان گہرے پیچیدہ فلسفوں کو صرف کتابوں اور بحثوں سے نکالا اور انہیں سڑکوں پر کھڑے عام آدمی کی آواز بنا دیا۔ لیکن یہ سب تو تاریخ کی باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج اس سب کی کیا اہمیت ہے؟ یہ نظام آج بھی ریلیونٹ کیوں ہے؟ دیکھیے، آج بھی انقلاب بہت اہم ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ عالمی سیاست پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔
दूसरा, ये दुनिया भर में मुज़ाहमती तहरीकों के लिए एक मॉडल के तौर पर स्टडी किया जाता है। तीसरा, ये कौमी शनाख्त और खुदमुख्तारी की बहस में एक मरकजी हैसियत रखता है। और सबसे बढ़कर इस शऊर को अगली नस्लों तक मुंतकिल करना ही इसके तसलसल की ज़मानत है। तो खुलासा ये है कि अगर हमें आज की दुनिया में इस इनकलाब के किरदार को समझना है तो हमें सिर्फ इसकी ज़ाहिरी सियासत को नहीं बल्कि इसके पीछे मौजूद पूरे फिक्री इकोसिस्टम को समझना होगा। ये जड़ों को समझे बगैर फल को समझने वाली बात होगी। और आखिर में एक सवाल, क्या वाकई नज़रियात सियासत से ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं?